اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید قرآن کی کلاس میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید درس کرتے ہیں۔ ہماری بحث ہو رہی تھی تقریباً نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے کے بارے میں۔ آپ سب کی خدمت میں نون ساکن کے جو قاعدے ہوتے ہیں چار، ان سب کے بارے میں مختصر بیان کیا تھا، اور ان میں سے اظہار جو سب سے پہلا جو قاعدہ ہے اظہار کا، وہ آپ سب کی خدمت میں بیان ہوا۔ آج ہم انشاءاللہ اگلے قاعدے کی طرف ہم بڑھیں گے جو کہ ہے ادغام۔ چار قاعدوں میں سے دوسرا قاعدہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن نون تنوین کے چار قاعدے، ان میں سے پہلا اظہار اور دوسرا ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے لغت میں داخل کرنا، کسی چیز میں مرج ہو جانا، اسے کہتے ہیں ادغام۔ اصطلاح تجوید میں، اصطلاح قراءت میں یعنی ساکن حرف حذف ہوگا اور حرف بعدی جو ہے وہ مشدد ہوگا، اسے کہتے ہیں ادغام۔ نون ساکن اور نون تنوین کے چار قاعدے، ان میں سے دوسرا ادغام۔ اب ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام کی دو قسمیں، ایک ادغام ہے غنے کے ساتھ، اور غنہ آپ سب کی خدمت میں عرض ہوا تھا ابھی میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ غنہ یعنی آواز ناک سے نکالنا، ان مم ثم۔ اور ادغام بلا غنہ، ادغام تو ہوگا، پہلا والا حرف دوسرے والے حرف میں مل جائے گا، مکس ہوگا، مرج ہوگا، لیکن غنہ نہیں ہوگا مکمل سمپل طور پر۔ اچھا، ادغام کب ہوگا؟ جب کبھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 6 حروف، جسے کہتے ہیں حروف یرملون۔ اظہار کب ہوتا؟ جب حروف حلقی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 تھے آنے کی صورت میں اظہار ہو رہا تھا۔ ادغام کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 6 حروف یرملون آ جائیں تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ دیکھیں یرملون۔ اور آپ سب کی انفارمیشن کے لیے یہ عرض کرتا چلوں جو کہ بہت ہی راحت ہے، یرملون یعنی یہی 6 حروف ہیں، یعنی یا را میم لام واو اور نون، یہ 6 حروف۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب یہ 6 حروف آئیں گے تو ان میں ادغام ہوگا۔ اب ان 6 حروف میں سے کچھ بعض حروف ایسے ہیں جن میں ادغام ہوگا، ساتھ میں غنہ بھی ہوگا، لیکن بعض حروف ایسے ہیں جن میں صرف اور صرف ادغام ہوگا، ان میں غنہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں وہ کون کون سے موارد ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتے ہیں۔ حروف یرملون اسے کہتے ہیں، آپ یہی یاد رکھیں، حروف یرملون نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے ادغام ہوگا۔ منتہا ادغام کی 2 صورتیں ہیں، ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں جن میں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ساتھ ہوگا، اور بعض حروف ایسے ہیں فقط اور فقط غنہ ہوگا۔ دیکھیں مثلا یا کی مثال لے لیتے ہیں، ہم کتاب سے مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ سب کی خدمت میں۔ یا کے لیے دیکھیں نون ساکن ہے، میم نون زبر من، ٹھیک، اور اس کے بعد ہے یہدی۔ دیکھیں اس نون ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، نون ساکن اور یہ جو یا ہے حروف یرملون میں سے۔ اب اس کو اس میں ہم کیا کریں گے؟ مرج کریں گے۔ کیسے؟ من یہدی، دیکھیں من یہدی، دیکھیں ادغام بھی ہو رہا ہے اور غنہ بھی ساتھ ہو رہا ہے، من یہدی۔ یہ ہو گئی ایک مثال۔ اب یہاں پر آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ اور کہاں کہاں فقط اور فقط ادغام ہوگا، تو بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں اس یرملون میں سے را اور لام کو نکال لیں، را اور لام کو باہر نکال دیں،
باقی جتنے حروف بچے کیا، یا را نکل گئی، میم، لام بھی حذف، واو اور نون. دیکھیں یہ 4 حروف بچے، ان میں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، یمون. اور یہ جو 2 حروف بچے، لام رے کہیں یا را لام کہیں، ان دونوں میں فقط اور فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. دیکھیں اب ہم ادغام مع الغنہ کی مثال دیں گے. من یہدی، من یہدی. ایک اور مثال، ان یسرق، ان یسرق. دیکھیں یسرق، قاف پہ قلقلہ، یہ یاد رکھیں، قاف کیونکہ ساکن ہے، قطب جد میں سے. ان یسرق، من یہدی، ادغام بھی ہو رہا ہے اور غنہ بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے میم کی باری. پہلے ہم ادغام مع الغنہ کی بحث کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سب کی خدمت میں آتے ہیں وہ حروف جن میں فقط اور فقط ادغام ہوگا اور غنہ نہیں ہوگا. شیء ان، دیکھیں تنوین ہے، شیء ان، شیء ان، شیء. دیکھیں یہاں پر کون سا قانون ہے، شیء، یا ساکن، اس سے پہلے زبر، یہاں پر اسے کہیں گے ہم لین، یا یہ لین. شیء ان، دیکھیں میم ہے، حروف یرملون میں سے ہے، ساکن ہے، نون ساکن نہیں ہے، لیکن یہاں پر تنوین ہے. ہم نے عرض کیا تھا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. ادغام ہم نے کہا تھا وہ جو پہلا حرف ہے جو ساکن ہے وہ حذف ہوگا اور اگلا جو حرف ہے اس کے بعد وہ مشدد ہوگا. دیکھیں کیسے پڑھیں گے، شیئا مذکورا. دیکھیں شیئا مذکورا، یہ ہو گئی میم کی مثال. الہن، دیکھیں الہن ہے، واو کی مثال دے رہا ہوں. الہا واحدا، دیکھیں الہا، الہا، واو ادغام مع الغنہ کی مثال. اور آخر میں نون. من نبی، دیکھیں نبی، دیکھیں نون ساکن، اس کے بعد یہ نون ہے یرملون کا نون، نون ساکن. من نبی، من نبی، ادغام مع الغنہ. اب دیکھیں ادغام بلا غنہ کی مثال. ادغام تو ہوگا، مرج ہوگا، لیکن غنہ نہیں ہوگا، مکمل بالکل سادہ. ان ہے، اس کے بعد لم ہے. دیکھیں اور ان ہے، لبثتم ہے، لبثتم. من ہے، لدن کا ہے. دیکھیں کیا ہوگا، نون ساکن ہے، اس کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ، غنہ نہیں ہوگا. علم، علم نہیں پڑھیں گے اس کو، مکمل سادہ اور بالکل سمپل. علم، من لدنک، اللبثتم، اللبثتم. دیکھیں اللبثتم بالکل سادہ. اور آ کی مثال ہم دیتے ہیں، من ہے اور یہ را ہے، ربکم، نون ساکن، من ربکم، من ربکم نہیں ہوگا، مکمل سادہ اور سمپل. من ربکم، من ربکم. من رباط، من رباط، رباط. مثلا الرجل، یہ تنوین کی مثال، مثلا رجلا، مثلا الرجل. دیکھیں من لدنک، مثلا الرجل، اللبثتم، من ربکم. اس میں غنہ بالکل بھی نہیں ہے، فقط اور فقط ادغام ہے. انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.